جی ڈاکٹر ندا بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر جاوید آپ سے لاسٹ ویک بات ہوئی تھی میری، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مجھے ایک ویژن آیا تھا ریگارڈنگ عمران خان، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ ویک کال کریے گا. بیٹا میں تو خوابوں کا مجھے پتہ نہیں، آپ کہاں سے کال کر رہے ہو؟ میں اوہایو سے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر جاوید. میں امریکہ سے؟ جی تہمینہ کی ریفرنس سے میری امی اور چھوٹا بھائی بھی آئے تھے آپ کے پاس. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، لیکن آپ سے میرے خیال میری ملاقات نہیں ہے، آپ ڈینٹسٹ ہیں امریکہ میں، وہی ہیں؟ جی بالکل، ہاں جی بالکل. میں آئی ایم ورکنگ ٹوورڈز ڈینٹسٹری. ابھی آئی ہیو ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس، بٹ یس آئی ایم ان امیریکا. آپ نے ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا دیکھ لیا؟ ان کے دانت ٹھیک کرنے کے چکر میں یا کھٹے کرنے کے چکر میں؟ آج کل ساری قوم انہیں کی خواب دیکھ رہی ہے، لائم لائٹ میں. نہیں اٹ واز ڈاکٹر جاوید، اٹ واز لائک ویری لانگ اگو، لیکن اب مجھے دوبارہ انڈیکیشن ہوئی ہے کہ اب یہ میں سب کو بتاؤں کہ یہ what I saw in 2014 actually. I had the opportunity to go and tell this to Imran Khan himself. Alhamdulillah. یہ کب کی بات ہے؟ 2014 میں خواب آیا تھا؟ 2014 میں جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا نا، کے پی کے میں جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی، اس وقت مجھے یہ جی اس وقت وہ یعنی وزیر اعظم نہیں بنے تھے. ہاں جی آپ اس وقت کے پی کے میں تھی؟ نہیں جی میں لاہور میں ہی ہوں ہمیشہ سے، بٹ کے پی کے میں نے سرو کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر اورل اینڈ میگزیلوفیشل پیتھولوجی 2 سال. بعد میں خان صاحب کا الیکشن جو تھا اس میں ورکر تھی ان کے ساتھ تھی یا کیا تھی؟ میری ان سے کوئی لائک نہ بات چیت تھی. I was not even a worker. میرا لائک وہ تعلق ہی کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی سے. لائک اور میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ the vision I had was so unexpected. لائک میں بہت گندی میلی بالکل، میں بہت کوئی پکی سچی مسلمان وہ والی ٹائپ نہیں ہوں. I'm more spiritual than religious. الحمدللہ وہ والا سین ہے، لیکن لائک اگر پریکٹسنگ مسلمہ ٹائپ I didn't never expected کہ I will have that sort of a vision. اینڈ میں تو اتنی زیادہ حیران ہو گئی تھی کہ پہلے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ وہ بلیو بھی مجھے کرے گا کہ نہیں، یو نو، بٹ دین آئی تھاٹ کہ اتنی بڑی جگہ سے یہ مجھے حکم ہے، آئی ہیو ٹو گو اینڈ ٹیل ہیم. اینڈ دین آپ اس وقت لاہور میں تھی یا امریکہ میں تھی؟ جی میں لاہور میں تھی اور میری فلائٹ تھی میرا خیال ہے 2-3 دن کے بعد. لیکن علیم خان صاحب کے گھر ان کی کوئی کیمپیننگ چل رہی تھی، تو وہ بس کسی طرح وہاں پر دیکھ لیں. وہ بھی مجھے افسوس ہی ہے کہ سب سے زیادہ افسوس علیم خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے اتنا ان کو چھوڑ دیا ان کا ساتھ، کیونکہ ان کے سامنے آنکھوں دیکھی یہ بات ہے. وہ اتنا ایموشنلی بڑے لوگوں کے نام لے رہی ہیں، مجھے مروا نہ دینا. نہیں وہ وہی کہہ رہی ہوں، that is something that is that's not on you, that's on me, right? It's not on you. آپ نے کیا دیکھا تھا؟ جی میں نے دیکھا یہ تھا، اٹ واز لائک کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے تو آئی واز جسٹ میکنگ دعا، اور ایسے جس طرح غنودگی آ جاتی ہے انسان کے اوپر، تو وہ اس طرح کی کوئی سچویشن تھی. اور آئی جسٹ سو مائی سیلف ان مسجد نبوی، اینڈ میں بڑی حیران ہو گئی کہ لائک آئی سیڈ اٹ واز ویری انیکسپیکٹڈ. اور میں نے اپنے سامنے دیکھا علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو، اور ساتھ ان کی کوئی خاتون کھڑی تھی ینگ سی بالکل، اور I was like wow. علامہ اقبال اپنے وہ والے اس والے پوز میں تھنکنگ پروسیس والے میں، اور قائد اعظم واز لائک جس طرح پریشان ہوتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، بڑے گرمس تھے ان کے ایکسپریشنز تھے، اینڈ ہی واز لائک پیسنگ بیک اینڈ فورتھ لائک دیٹ. سو آئی واز دیئر، میں ایک دم سے لائک آئی واز لائک میں تو جس طرح یہاں پر واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. تو میں نے جا کے سلام کیا، لائک علامہ اقبال نے وعلیکم السلام بولا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، اور قائد اعظم اپنے وہ گرم ایکسپریشن برقرار رکھے ہی جسٹ نوڈڈ وعلیکم السلام. دین آئی لکڈ ایٹ دی لیڈی، اینڈ میں نے ان کو 2-3 بار غور سے دیکھا، تو وہ میں نے اس لیے نہیں پہچانا تھا وہ فاطمہ جناح تھی، بٹ شی ہیڈ لائک ڈارک ہیئر. ہم نے ہمیشہ ان کی پکچرز بلیک اینڈ وائٹ میں سفید بالوں میں دیکھی ہیں نا، تو مجھے ان کو، اور وہ ینگ سی تھی، تو انہوں نے نا جلدی سے مجھے آ کے نا ایسے ہاتھ پکڑ کے نا بولا ادھر ویٹ کرو میرے ساتھ. اینڈ میں بھی کھڑی ہو کے ویٹ کرنا شروع ہو گیا. واز لائک میں مسجد نبوی میں ہوں، اینڈ واٹ آر وی ویٹنگ فار، لائک ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے سارے. تو I was like okay you know سب کر رہے ہیں میں بھی کرتی ہوں. اور ایک دم سے پھر تھوڑی دیر گزری اور مسجد نبوی کی جالیاں کھل گئی ایک دم سے، وہ بھی ایک دم سے سین چینج ہوا. اس کے بعد میں نے لائک ان تینوں کو نہیں دیکھا. جب وہ جالیاں کھلی اگین، لائک
لائک آپ سمجھے کہ وہ ایسکیلیٹ ہی کرتا جا رہا تھا سین کہ میں ہر بڑھتے ہوئے لمحے میں پریشانی ہوتی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ what am I supposed to do kind of situation. اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے آئے. اب لائک میں آپ کو اس وقت ایسے کہہ رہی ہوں کہ جیسے لائک ہی از مائی بیسٹ فرینڈ اور سم تھنگ. I'd never seen him before. مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے یا کیا, بٹ I had like knowledge that it's him. And وہ جب باہر نکل کے آئے اور لائک وہ اس طرح سے آئے کہ جیسے he knows ان کو آرڈرز آ گئے ہیں کہیں سے and he's supposed to do some negotiations, right? And وہ بڑا with a sense of purpose وہ نہ نکل کے وہاں سے چلے گئے. پھر ان کے پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے. ان کی ذرا ہائٹ ان سے تھوڑی چھوٹی تھی, تھوڑا سا کمپلیکشن ڈارک تھا, ایک ہاتھ ان کا رائٹ ہینڈ ان کی تلوار پہ تھا, ان کے تھوڑے خطرناک سے ایکسپریشنز تھے. And I was like, oh my God, that is Umar Khattab. And I was like, how do I know? And then I was like, okay, fine, ابھی تک جو بھی ہو رہا ہے وہ اتنا severely unexpected ہے تو you know. And then he was like, ان کے اندر ایک جو پرپز تھا وہ تھا کہ you know وہ نیگوسیشن والا پرپز نہیں تھا, وہ تھا کہ you know کہ جدھر بھی کوئی اگر کوئی you know جنگ و جدل ٹائپ کا کوئی پرپز تھا, رائٹ. And I was like, okay, ایک وہ ہے اور یہ بالکل اپوزٹ ہے. اچھا ٹو بی آنیسٹ آئی واز اندر سے سیکریٹلی میں تھوڑی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی بیکاز آئی ایم لائک خطب شاہ ایوان اینڈ میرا ذرا مولا علی کے ساتھ تھوڑا ذرا سیکریٹلی اندر تھوڑا پیار ذرا زیادہ ہی ہے, تھوڑا آئی ایم کائنڈ آف یو کین سے آئی ایم اے بٹ آف اے تفضیلی سنی. تو آئی واز لائک اچھا اب شاید کوئی نا یہ باقی سارے چاروں خلفائے راشدین کی کوئی سیکریٹ میٹنگ تھی تو باقی دو بھی نکلیں گے اندر سے. تو وہ باقی دو نہیں آئے نا, اور وہ بعد میں obviously when I thought about it with hindsight اندر دو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان دونوں کی ہی تربت شریف ہے نا, تو obviously but اس وقت تو خیر I was expecting, but خیر وہ لیکن interestingly following عمر بن خطاب اندر سے عمران خان نکل کے آیا. I mean where is this guy coming out from and یہ کیا ہو رہا ہے. And I was like پھر سے میں like بہت حیران ہوں کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ جالیوں کے اندر سے یہ کیسے نکل کے آ گیا ہے. And میں ان کو دیکھتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد آئی سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جھوٹ بولنے کی, بٹ اتنے سال گزر گئے ہیں اور بڑی کم لوگوں کو میں نے یہ چیز شیئر کی ہے. اور اب آئی گیس کہ لائک آئی سیڈ ٹو یو دیٹ ڈے کہ آئی تھنک یہ بہت میرے لیے معتبر فورم ہے جہاں سے میں یہ چیز شیئر کروں. اور آپ بات جاری رکھیں, کیا دیکھا آپ نے؟ کیونکہ میں کرنا چاہ رہی تھی اور اب مجھے اس طرح سے جس طرح انڈیکیشن آئی ہے کہ وہ لوگ جو who are a bit on the fence they need to know this, اس لیے میں یہ شیئر کر رہی ہوں بات, ورنہ بہت کم لوگوں کو میں نے بتائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جالیوں میں سے تشریف لے کے آیا. I don't remember his face but there was a lot of light and نہ اس سے پہلے مجھے کبھی زیارت ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد پتہ نہیں کبھی ہو, کیونکہ میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں. اور اس کے بعد what I saw was کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے عمران خان کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے نا as if he's talking to himself, وہ کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے. And I was listening to him, I was like and then he suddenly turned his face towards me نا, ایک دم سے پوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے squarely in my eyes, جا کے اس کو کہہ دو کہ یہ میرا مجاہد ہے. And like سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں like ہزاروں تھاٹس میرے ذہن میں تھیں کہ نہ یہ مجھے جانتا ہے, نہ میری اس سے کوئی جان پہچان ہے. I don't know anybody, میں پی ٹی آئی کی ورکر نہیں ہوں. I don't have any resources کہ میں کیسے جاؤں گی, میں کیا کروں. But I was like all I could say to him was like جی اچھا جی اچھا جی, ایسے ہی نا. That's what I was, میں بس یہی کہہ سکتی تھی. اور پھر آگے سے انہوں نے جب یہ میں نے ان کو جی اچھا جی بولا تو he said کہ اس کو کہہ دو کہ اگر ایران کی طرز حکومت پر حکومت بنانے کا ارادہ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی. اینڈ دین جیسے سڈنلی وہ ویژن شروع ہوا تھا وہ ویژن ختم ہو گیا.
اب مجھے اس وقت کوئی کسی قسم سے نہیں پتا تھا کہ بھائی اسلامک پریزیڈینشل سسٹم ہے ایران کا, مجلس شورا ہوتی ہے, کوئی کیا سپریم لیڈر کون ہوتا ہے. آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو سوچنا شروع ہو گئی لائک کہ اچھا میں کیا کروں, کیسے بتاؤں گی, کیسے ہوگا. اچھا, اور بیکاز آئی ایم اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, اور میں لائک آئی سیڈ کہ میں کوئی بہت نیک اور بزرگ ہستی کہیں سے بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہوں. A part of me thought کہ یار یہ کہیں میرا is it the figment of my imagination, and لیکن اللہ کی طرف سے within 3 days فیس بک کے اوپر کہیں سے وہ آ گیا, لائک وہ آپ کو میں نے بھیجا بھی تھا, وہ جو ایک پورا ہائرارکی ہوتا ہے, اگر آپ گوگل کریں گے سارے لوگ جو بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کہ سسٹم آف گورننس ان ایران, تو وہ پوری اس کی ہائرارکی آ جاتی ہے کہ سپریم لیڈر کے نیچے یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں, پھر اتنے لوگ یہ چوز کرتے ہیں, اتنے لوگوں کی کیبنٹ ہوتی ہے. میں حیران پریشان رہ گئی. جی سوری, میں نے وہ شیئر کر دیا تھا فیس بک پہ, سمجھ نہیں آئی میں کیا چاہتا ہوں ڈیٹیل سے, اب آپ بتا رہی ہیں تو میں نے شیئر کر دیا تھا لکھ کے. لیکن خیر پھر تو دیٹ از دا ریئل. تو پھر وہ آپ عمران خان کو بتائیں نا جی میرا اس سے کیا تعلق ہے, اور 2014 سے آپ نے بتایا نہیں اس کو بھی. میں نے اس کو بتایا جا کے, اور میں یہ بتانا آپ کے فورم کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ when I told him, آپ یقین کریں وہ سٹنگ ایم این اے تھا اس وقت, آئی تھنک وہ گورنر تو نہیں تھا کے پی کے کا, 2014 میں when they won the elections and they made a government in KP کا. خدا گواہ ہے, میں اس بات کا گواہی دینا چاہتی ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی اس وقت. وہ بندہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا میرے سامنے جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے. اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ وہ انسان تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی کو پاگل ہو گئی ہوں اس کے پیچھے, یا میں مر گئی ہوں, یا بس کوئی اس کے ہینڈسمنس کے پیچھے, یا لوگ کہتے ہیں ہو کہ یہ شخصیت پرستی کے پیچھے. نو, بٹ اس ویژن کے بعد میرے لیے تو کوئی بلیک اور وائٹ رہتا ہی نہیں ہے نا, کوئی دیر از نو نتھنگ, کچھ رہ ہی نہیں گیا کہ میں کیا اس کو کہتی. میں اتنا زیادہ اس کے اب ناؤ آئی وانٹ کہ یہ بات باقی لوگوں کو پتہ چلے. میں نے اس کو یہ بتائی تھی بات, اور آئی تھنک ہی ٹرائیڈ ٹو ڈو اٹ اور وٹ ایور, بٹ تھوڑی سی دیر ہو گئی اس کو پریزیڈینشل سسٹم اشر ان کرنے میں. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ پیپل کہ خدا کا واسطہ ہے پلیز بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. کل اپنے بچوں کو آپ بتائیں کہ ہم رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ تھے, ناٹ بیکاز کہ وہ بندہ کوئی بہت, وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ بالکل فرشتہ نہیں ہے, لیکن he definitely is the chosen one. اور وہ ہزاروں لاکھوں سالوں میں کوئی ایک ایسا انسان آتا ہے. اور یہ بات میں کوئی ایموشنلی اس طرح نہیں کہہ رہی ہوں, بٹ بیکاز دس از اے ویری, اور یہ مجھے واقعہ ایسے یاد ہے, یہ 2014 کا ویژن مجھے آیا تھا, یہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے مجھے اپنی ماں کی شکل یاد ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں پوئٹری لکھتی ہوں, اور میں کبھی کبھی کچھ لکھتی ہوں چیزیں, تو وہ چیزیں سچ ہو جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ جو سازش والا سارا کچھ ہوا, اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی, وہ میں نے ابھی I wrote all of this in a letter to عمران خان. ابھی دوبارہ میں نے اس کو یاد کرانے کے لیے کہ اپنے آپ دماغ میں رکھیں کہ اللہ آپ کو دوبارہ اقتدار دے گا, آپ دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا, اللہ کے حکم سے آئے گا وہ, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اللہ نے کہہ دیا کہ بٹ ہی نیڈس ٹو ہیو اے نیت, اور اس نیت میں اس طرح کا ہی نیڈس ٹو اشر ان دیٹ سسٹم, بیکاز پاکستان میں یو کی ناٹ گیو اے لاٹ آف پاور ٹو اے لاٹ آف پیپل. اللہ خیر کرے پاکستان کی, میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. بٹ میں نے وہ نظم لکھی, اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتی, چھوٹی سی ہے, زیادہ لمبی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ سازش والی ساری بات شروع ہوگی, میں حیران ہو گئی. اس کے بعد آئی تھاٹ کہ اچھا, اور اس کے بعد مجھے سیویئر انڈیکیشن ہوئی کہ I have to kind of like send this to him again. اور with this میں پھر اپنا اینڈ کروں گی. یہ جو میں نے شیئر کرنا تھا یہ ہے, جس طرف چلے جاؤ شہر میں منادی ہے, آج پھر سر مقتل عشق نے صدا دی ہے, ڈھل کے ہی نہیں دیتی شام ان غریبوں کی, ہجر کے مکینوں کو کس نے بد دعا دی ہے.
قرب ہے قیامت کا یوں ہی کیسے سمجھو گے، کون سا جہادی ہے کون سا فسادی ہے، کون سے طبیبوں کے پاس ان کا درما ہے، کب کسی نے دیکھا ہے کب کوئی دوا دی ہے، دن چڑھے ہی بن لینا جال ایک تخیل کا، رات اب نہیں ہوگی ہائے کیسی سادی ہے، چھاؤں میں ستاروں کی پر یقین زمانوں کا، ورد حسب اللہ ہی یہ جنو جہادی ہے، کیسے نا خدا ہے یہ کیسے مرحلہ پیما، وہ جنہوں نے فکر بن زیاد کو جلا دی ہے، واپسی کا سوچوں تو دل لرزنے لگتا ہے، آخری اثاثہ وہ ناؤ بھی جلا دی ہے، اپنے حق کو دان دینا آشتی کو چن لینا، اپنے حق کو دان دینا آشتی کو چن لینا، ہم نے یہ سمجھنے میں زندگی گنوا دی ہے، تیرے ہی لہو سے اس چمن کی آبیاری ہے، بات یہی کٹھن تھی جو تمہیں بتا دی ہے، دیکھیے تو لگتا ہے ایک ہجوم بھیڑوں کا، سوچئے تو ہر ایک کی دوڑ انفرادی ہے، غیب سے ندا آئے مومنوں کو سمجھائے، خامشی تباہی ہے سب کو یہ منادی ہے، اب نہیں یہ بیٹھیں گے چین سے سبھی سن لے، مار کا کوئی ہوگا ضرب جو لگا دی ہے، امت محمد کا اب وہ شیر ڈھاڑے گا، کی نور کی سازش نے آرزو جگا دی۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں آپ کا میں نہیں ڈاؤٹ کرتا اس پہ، آپ نے جو ویژن دیکھا نماز پڑھنی تھی، آپ نے جو مجھے بتایا ظہر کے وقت کی اور دعا مانگ رہی تھی جب آپ اس اسٹیٹ میں گئیں، اور آپ نے سرکار دو عالم کو اور بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کو جو دیکھا، آپ کو جو میسج ملا وہ آپ نے انہیں پہنچا دیا، دین آپ اس دن آپ مجھے جب بتا رہی تھی، میں گاڑی میں ٹریول کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا، میں نے آپ سے اس وقت کہا تھا کہ آپ مجھے کال پہ یا بتا دیجیے گا، آپ نے یہ بھیجا تھا ایک وہ ماڈل سا بنا ہوا تھا، میں نے ویسے فیس بک مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ آپ شاید کہہ رہے ہیں کہ فیس بک پہ لگا دیں یا کال کر لیں، چلیں آج آپ ادھر کال کر دی آپ نے۔ میرا خیال ہے خان صاحب کے بہت سے چاہنے والے ہوں گے، میری تو ان سے میل ملاقات نہیں ہے، کسی نہ کسی کے تھرو یہ دوبارہ ریمائنڈر بھی انہیں چلا جائے گا، باقی جو اللہ رسول نے سوچا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اللہ نے اس سے خوبی کام لینا ہے۔ آپ کا فرض پورا ہوا میرا خیال ہے، اس فورم سے اگر اللہ نے آواز پہنچانی تھی، لیکن ویسے میں آپ کو پرسنلی بتا دوں کہ بیٹا اس پہ علماء بہت سے لوگ اپنے طریقے سے ڈیبیٹ شروع کر دیں گے، اور اس طرح بہت سے لوگوں کو ویژن شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ I know بس I just thought کہ I had a feeling، میں نے اتنے سالوں سے کسی سے شیئر نہیں کیا، but now I thought کہ نہیں آئی اپریشیٹ، اور آپ نے اللہ نے آپ سے جو بھی سرکار دو عالم نے اللہ نے کام لینا ہے یا لیا ہے اور آپ سے لینا ہے، اور جس سے بھی لینا ہے، ہم سارے ہی جیسے بھی ہیں گندے مندے، ہم سارے انہی کے امتی ہیں، ایک گھر سے ہیں، آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کے امتی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں، شہادت عثمان غنی سے لے کے آج تک کہانی چل رہی ہے، اور سارے غلطیوں کے بھی پتلے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پھر معافی نہیں ایک دوسرے کو دیتے، مل بیٹھتے نہیں، اور ان کا پیغام تو سرکار کا تو آفاقی پیغام ہے، تو ساروں کے لیے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، پاکستان بابے کہتے ہیں اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، اللہ نے جو بھی اس سے مرضی ہوگی پھر وہ اپنی مرضی کرے گا، لیکن کام تو انسانوں کو ہی کرنا پڑتا ہے نا، سامنے تو انسان ہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی کے۔ میں ایک چھوٹی سی صرف ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آئی تھنک آیت ہے یہ، اور صرف ایک آیت میں اتنا بڑا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہوا، پھر آگے پیچھے چلا کوئی بات نہیں اس کے ریفرنس میں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بہت سے تھے، ہزاروں کی تعداد بلکہ لفظ ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور شاید جانے بچانے کے لیے شہر چھوڑ کے یا جہاد سے بچ کے بھاگے کہ ہم جانے ہماری نہ بچ جائیں، اللہ کی راہ میں کھڑے نہیں ہیں، اور پھر ان میں سے ایسے بھی تھے باتیں کرنے والے کہ لو جی شہید ہو جائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تو جی دوبارہ زندگی ملے گی، یہ کیسے ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ جنگلوں میں گئے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان پہ موت طاری کر دی، اور اللہ لفظ نکلا وہ ہزاروں کی تعداد میں، ان پہ موت طاری کر دی، جس موت سے بچ کے وہ نکلے تھے یا بھاگے تھے، اور بیچ میں ڈاؤٹس بھی تھے کہ جی کون سی شہادت اور کون سی لائف ہے آفٹر ڈیتھ، یا شہید کو تو ویسے ہی پھر موت نہیں آتی، وہ اٹرنل لائف وٹ ایور۔ تو
مجھے نہیں پتا تفسیروں میں اس کا ذکر ہوگا کہ وہ کس واقعے کی طرف ہے, کس قوم کا ذکر ہے, کب کی بات ہے, لیکن اللہ کریم اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا. یعنی اللہ خود نہیں آیا, ٹھیک ہے, یہ چاہتا تو وہاں بیٹھا ہوا وہ کن کر سکتا تھا, ٹھیک, حضرت عزیر کی بار تو اس نے کر دیا, لیکن یہاں کہتا ہے وہ میرا ایک بندہ تھا. جو کچھ تفاسیر میں کسی نے تشریح تھوڑی سی لکھی, اس میں لکھا تھا کہ وہ کوئی نبی تھے. بہرحال اللہ کوئی بندہ ہوگا جس کو اللہ نے یہ اذن دیا ہوگا. میرا ایک بندہ وہاں آیا تو اس نے ان کو میرے حکم سے زندہ کر دیا. یہ عالم اسباب ہے نا, تو وہ ہزاروں کو اس نے اکٹھا زندہ کر دیا, اور ان سب کو جب زندہ کر دیا تو ان سب کو پتا چلا کہ ہم پر تو بہت دیر موت طاری رہی. اب یہ پتہ نہیں وہ فزیکلی مر گئے یا وہ اسپرچولی مر گئے ہوئے تھے, وہ ایتھیکلی مر گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, مورلی مرے ہوئے تھے, اور کسی اللہ کے بندے نے آ کے ان کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا اور انہیں اللہ یاد دلا دیا, یا واقعی فزیکل سے وہ دوبارہ ڈیتھ سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اور اللہ کریم نے اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں پھر اندازہ ہوا اور ادراک ہوا ہمارا کہ ہم موت کے بعد جیسے مرضی کسی کو زندہ کریں, ہمارے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے. تو بھیجتا تو وہ کسی بندے کو ہی ہے, ٹھیک ہے, اور جس سے جو اس نے کام لینا ہوتا ہے وہ لے کے رہتا ہے, اور یہ اس کے اپنے پلانز کا حصہ ہے. لیکن بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو مبارک ہو, آپ کو زیارت ہوئی, اور گناہ گار ہونا یا زیادہ نیک نہ ہونا سوڑا میرا ویخدہ نہیں گوریاں تے کالیاں, ٹھیک ہے, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. تو اگر وہ ابو جہل کو تو لائیو نظر آتے تھے, بلکہ چل چل کے اس کے پاس جاتے تھے, ٹھیک ہے, اب وہی بدبخت تھا تو اور بات ہے. اور ہدایت اگر ہوئی بھی تو اکرما کے نصیبے میں ہوئی, جو ان کے بیٹے تھے فتح مکہ کے بعد, تو وہ اللہ کے تایا بھی تھے, سرکار کے قریبی ریلیٹیو بھی تھے, اور جسے علم ہم کہتے ہیں, اور کہتے ہیں جی بہت علم اور فراست, اور وہ علم اس علم کے دنیاوی علم کے حساب سے اسے ابن الحکم کہا جاتا تھا, حکمت کا باپ. لیکن ایک حکمت ہے جو رب آپ کو ودیت کرتا ہے, وہ اصل علم جو ہے وہ جب تک وہ نہ آنکھ کھولے تو انسان جو ہے, اللہ معاف کرے, اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. وہ آپ نے اگر یہ وین دیکھا مصلی کے اوپر, ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہوئی, اس میں کچھ کوڈ ورڈز بھی ہوتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے, وہ سارے اشارے ہیں نہیں ہیں, لیکن آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کا میسج مجھے اللہ کریم سے اور سرکار سے امید ہے کہ اگر یہ بچوں نے ہمارے تو ہمیں یہ بنایا ہوا چینل یہ یوٹیوب یا فیس بک کا, اور آج انہوں نے زوم بھی اس میں ڈال لیا, خود انہیں چلانا نہیں آ رہا, تو ہو سکتا ہے ان کے کسی چاہنے والے تک یہ آواز چلی جائے, اور اب انہیں وہ ریمائنڈر اگر آ جائے گا. وہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں میرا خیال میں, مجھے نہیں پتا وہ صدارتی نظام کے لیے کر رہے ہیں, اسلامی نظام کے لیے کر رہے ہیں, لوگ انہیں کہہ تو رہے ہیں اسلامک ٹچ نہیں, اور وہ مذاق بنا ہوا ہے کل پرسوں سے. اور ڈیفینیٹلی سیاست میں یہ سارا جو بھی چلتا ہے, اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں اور آپ مل کے ایک اسلامک ٹچ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے جنہیں ہدایت دینی ہے انہیں دینی ہے, جنہیں نہیں دینی وہ سامنے پڑی ہوئی بھی وہ شک جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کا میسج ان تک چلا جائے, وہ اسے کیسے لیتے ہیں اور اس سے وہ کیسے پھر اس کے لیے ایفرٹ کریں گے نہیں کریں گے. ویسے تو وہ خود بڑے جمہوریت کہ ریمائنڈر ایک چلا جائے جسٹ ان کیس, یہ بھولنے والی بات تو نہیں ہے, بٹ بس جسٹ ان کیس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور دیٹ میرا کام میں نے کر دیا ہے, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جی, اور میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن بس اس کی مرضی ہے, وہ جس کو مرضی چن لے اور جس سے جو مرضی کام لے لے, اور اس میں کوئی جو بھی اس کی حکمت ہے وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا, آپ بہت مہربانی, دعا کیجیے. اور میں اب اجازت چاہتی ہوں, میرے خیال ہے بہت سارے لوگ ہیں ویٹ کر رہے ہیں کیوں میں. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے بہت ٹائم دیا, جزاکم اللہ.